بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب ہے قربانی کا گوشت اور پوست وغیرہ، ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ اس سبق کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص غنی فقیر یعنی امیر غریب سبھی کو دے بھی سکتا ہے اور کھلا بھی سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے یہ مستحب ہے۔ قربانی کا گوشت خود کھائے گا تو ثواب پائے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ رب کی رضا کے لیے کھائے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، یعنی 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے، 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے، یا تو کل کا کل گوشت صدقہ کر دے یہ بھی جائز ہے، اور کل کا کل گوشت گھر میں رکھ لے یہ بھی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت کل کا کل گوشت گھر میں رکھ سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے اس کے لیے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب 3 دن سے زائد بھی اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے یہ رکھ سکتا ہے۔ لوگوں میں جو مشہور ہے نا کہ جناب یہ 3 دن سے گوشت زیادہ نہ، کئی ایسے پرہیزگار زمانے میں گھوم رہے ہیں، فتویٰ لگاتے ہیں جناب جی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ 3 دن سے گوشت زیادہ نہ رکھا جائے قربانی کا گوشت۔ او بابا وہ حدیث منسوخ ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس حدیث کا حکم اب نہیں رہا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، جو اس میں حدیث میں ممانعت ہے نا وہ منسوخ ہے۔ اگر اس شخص کے اہل و عیال بہت زیادہ ہوں اور صاحب وسعت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوشت اپنے بال بچوں کے لیے رکھ چھوڑے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، جتنے بال بچے کھاتے رہیں گے جتنے دن یہ ثواب پاتا رہے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب اس سبق کا مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کافر کو نہیں دے سکتا، کافر کو نہیں دے سکتا، کیونکہ یہاں کے کفار حربی ہیں۔ میں یہ حیران ہوں کہ جو اپنے جناب جی دوستی پالنے کے لیے وہابی دیوبندی بد مذہب چکرالوی کافر نیچری سکولی لانتی جو بھی آتا ہے، یا یہ میرا دوست ہے اس کو گوشت دیا جائے، یہ میرا دوست ہے اس کو گوشت دیا جائے۔ اور مر رہے ہیں جیڑا دین دا نہیں ہو سکیا، جیڑا رب رسول دا نہیں ہویا وہ تیرا دوست ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، میں یہ کہنا کہ باہر شریعت نے دے لکھا ہے کہ کافر نو گوشت نہ دیتا جاوے، میں یہ کہنا سکولی نیچری وابی دیوبندی بد مذہب یہ تے کجا رہ گئے، انہاں واسطے منع، انہاں نو گوشت نہ دیتا جاوے، انہاں نو گوشت ہی نہ دیتا جاوے، بھلے شیعہ نے رافضی نے انہاں نو تو گوشت نہیں دیتا جاوے۔ لیکن میں ایک گل ضرور کہاں گا، وہ جیڑا دین دا دشمن ہے نا تے اللہ والیاں دا دشمن ہے انہاں نو گوشت نہ دیو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، یہ میں آپ پہ طرف کہہ رہا ہوں، انہوں نے گوشت نہ دیو۔ وہ لانتی جڑے دین دے نہیں ہو سکے وہ تھوڑے کیویں ہون گے؟ دین والے دے نہیں ہو سکے وہ تھوڑے کیویں ہون گے؟ بات نہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، اب آگے مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ قربانی اگر منت کی ہے، یعنی اس نے منت مانی تھی کہ میں قربانی کروں گا، اگر منت کی قربانی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے اور نہ ہی امیروں کو کھلا سکتا ہے، اس کا سارا گوشت صدقہ کر دینا واجب ہے، صدقہ کر دینا واجب ہے۔ منت ماننے والا فقیر ہو یا امیر ہو دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، نہ ہی خود کھا سکتے ہیں اور نہ ہی امیروں کو کھلا سکتے ہیں، بلکہ سارے کا سارا گوشت یہ غریبوں پر تقسیم کر دیں گے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب اس سبق کا مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ میت کی طرف سے اگر قربانی کی گئی ہے، ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کی طرف سے اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے
تو اب یہ قربانی جو ہوگی نا، اس کے گوشت کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ یہ خود چاہے تو خود کھا سکتا ہے، اپنے پاس رکھ سکتا ہے، چاہے تو اس گوشت کے 3 حصے کر سکتا ہے، ایک غریبوں کے لیے، ایک دوست احباب کے لیے، ایک اپنے بچوں کے لیے، چاہے تو اس گوشت سارے کو صدقہ کر دے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو سارے کا گوشت خود اپنے پاس رکھ لے، اس کی مرضی ہے۔ ہاں اگر میت جو مر گیا ہے نا آدمی، اس نے اگر وصیت کی تھی کہ یار میں اگر مر جاؤں تو میرے بعد میرے حصے کی قربانی کر دینا، اگر اس نے وصیت کی تھی، اب اس کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے اس نے قربانی کی ہے، تو اب یہ گوشت نہ خود کھا سکتا ہے، نہ اپنے بال بچوں کو کھلا سکتا ہے، نہ ہی امیروں کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کے سارے کا سارا گوشت صدقہ کر دے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں۔ اب مسئلہ نمبر 5 یہ ہے اس سبق کا کہ قربانی کا چمڑا اور جناب جی قربانی کے جانور کی جھول کہتے ہیں، قربانی کے جانور کے اوپر ایک کپڑا ڈالا جاتا ہے، اس کو جھول کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ او قربانی کے جانور کے اوپر کپڑا ڈال کر اوپر پھول چڑھا دیتے ہیں، بڑا خوبصورت بناتے ہیں اس کو، وہ کپڑا قربانی کے جانور کا چمڑا اور وہ جھول یعنی وہ چمڑا اور قربانی کے جانور کی رسی اور قربانی کے جانور کے گلے کے اندر جو ہار ہیں یا گھنگرو ہیں یا کوئی بھی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو یہ صدقہ کرے گا۔ یہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، نہ ہی رسی اپنے پاس رکھ سکتا ہے، نہ ہی وہ ہار اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ جھول جو کپڑا اوپر چڑھایا جاتا ہے نہ وہ یہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، نہ ہی قربانی کا چمڑا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ سب چیزیں صدقہ کرے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب ہاں کپڑے جو چمڑا ہے نا، چمڑے کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ قربانی کے چمڑے کو اگر خود اپنے کام میں لانا چاہتا ہے، خود اپنے کام میں لانا چاہتا ہے تو اپنے کام میں لا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر اپنے کام میں لانا چاہتا ہے، مثلا اس کی جائے نماز بنانا چاہتا ہے کہ میں اس کے اوپر نماز پڑھوں گا، تو پھر بھی لا سکتا ہے کہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے اوپر وہ اپنے کام میں لا سکتا ہے۔ یا جناب جی اس کی چھاننی بناؤں گا جس سے آٹا چھانا جاتا ہے، پھر بھی جائز ہے۔ یا تھیلی بناؤں گا اس کی چمڑے کی، تو پھر بھی اپنے کام میں لا سکتا ہے، جائز ہے۔ یا پھر مشکیزہ بناؤں گا پانی کے لیے، اپنے کام میں لانا چاہتا ہے، تب بھی جائز ہے۔ یا پھر دسترخوان بنانا چاہتا ہے کہ جناب یہ دسترخوان بن جائے، تب بھی چمڑے کو اپنے کام میں لانا جائز ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یا پھر ڈول وغیرہ یہ بنانا چاہتا ہے، کام میں لائے، تب بھی جائز ہے۔ یا پھر کتابوں کی جلدوں کے لیے لگانا چاہتا ہے، تب بھی جائز ہے، قربانی کے چمڑے کو لگا سکتا ہے۔ لیکن چمڑے کا اگر اس نے ڈول بنایا ہے تو اس سے اپنے کام میں لائے، اس کو اجرت پر نہیں دے سکتا، اس کو اجرت پر نہیں دے سکتا کہ کسی کو دے کہ جناب جی یہ ڈول لے جا اور اتنے پیسے مجھے دے دینا، اپنا کام پانی بھر لے، دو پانی بھر لے، مجھے اتنے پیسے دے دینا، اجرت پر نہیں دے سکتا۔ اگر اس نے اجرت پر دیا ہے تو جتنے بھی پیسے اس کو اجرت میں ملے ہیں سبھی کے سبھی صدقہ کر ڈالے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اسی طرح قربانی کے چمڑے کو ایسی چیزوں سے بھی بدل سکتا ہے کہ جس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھایا جائے، جن کو باقی رکھتے ہوئے ان سے نفع اٹھایا جائے، ایسی چیزوں سے بدل سکتا ہے، جس طرح کہ کتاب ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایسی چیزوں سے بدل نہیں سکتا کہ جن کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جائے، ایسی چیزوں سے نہیں بدل سکتا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر کسی کے کہے کہ یار میں تجھے چمڑا دیتا ہوں، مجھے روٹی دے دے، یہ ناجائز ہے۔ سمجھ آ گیا؟ یا کسی کے کہے کہ میں تجھے چمڑا دیتا ہوں، مجھے گوشت دے دے، یہ بھی ناجائز ہے۔ کسی سے کہے کہ میں تجھے چمڑا دیتا ہوں، مجھے سرکہ دے دے، یا روپیہ یا پیسہ،
اگر اس نے ان چیزوں کو چمڑے کے عوض میں حاصل کیا ہے، مثال کے طور پر چمڑا دیا ہے روٹی لیا ہے، چمڑا دیا ہے گوشت لیا ہے، چمڑا دیا ہے سرکہ لیا ہے، چمڑا دیا ہے روپیہ لیا ہے، چمڑا دیا ہے پیسہ لیا ہے، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو ان تمام چیزوں کو یہ صدقہ کر دے گا، خود نہیں کھا سکتا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی مسئلے کی؟ ہاں۔ اب آگے کا مسئلہ اس سبق کا یہ ہے کہ اگر قربانی کی کھال کو روپے کے عوض بیچتا ہے، قربانی کے کھال جو ہے نا یہ بیچتا ہے اور اس سے روپیہ لیتا ہے، مگر وہ روپیہ اس لیے لیتا ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے نہیں لیتا، بلکہ روپیہ اس لیے لیتا ہے کہ جناب جی روپیہ لے کر اس روپے کو میں صدقہ کر دوں گا، یہ جائز ہے۔ اس روپے کو میں صدقہ کر دوں گا، یہ جائز ہے، کیونکہ کبھی کبھار اکثر طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آج کل اکثر لوگ مدرسہ دینیہ میں کھال دیتے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں تک کھال تو پہنچانا جناب جی دقت پیش آتی ہے، کھال پہنچانے میں دقت پیش آتی ہے، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ جس طرح کہ کچھ ہمارے دوست ہیں، کئی کشمیر میں رہتے ہیں، کئی چکوال میں، کئی میاں والی میں، تو کھال پہنچانے میں ان کو دقت آتی ہے اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار ہم بھی کھال جناب جی آپ کے مدرسے میں پہنچائیں، تو ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ تو ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جناب جی وہ کھال کو بیچ کر اس سے جو 4 ٹکے ملتے ہیں نا، وہ جناب جی وہ پیسہ بھیج دیتے ہیں، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اس طریقے سے کھال کو بیچ کر اس کا پیسہ صدقہ کر دینا، بھیج دینا، یہ بھی جائز ہے، یا کئی شخصوں کو دے دینا کہ وہ اسے بیچ کر ان فقراء پر وہ پیسہ تقسیم کر دیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بیع جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بات سمجھ آ گئی؟ حدیث میں جو اس کے بیچنے کی ممانعت آئی ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بیچنا، کہ بیچ کر پیسہ اپنے اوپر یا اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا، یہ ناجائز ہے۔ اس سے بیچ کر وہی پیسہ صدقہ کر دینا یا کسی مدرسہ کے لیے بھیج دینا، یہ جائز ہے، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اب اس سبق کا آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو چمڑے کا ہے، یعنی گوشت کو اگر ایسی چیز کے بدلے میں بیچا کہ جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جائے، تو جو اس کے گوشت کے عوض اس کو ملے گی وہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اس نے کہا یار یہ قربانی کا گوشت ہے، میں یہ تجھے دیتا ہوں، تو مجھے اتنے پیسے دے دے، تو جتنے پیسے بھی ملے یہ کھا نہیں سکتا، ان پیسوں کو صدقہ کرے گا، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یا قربانی کا گوشت دے کر جناب جی اس نے کوئی سرکہ خریدا ہے یا پیسے لیے ہیں، تو ان سب چیزوں کو یہ صدقہ کرے گا، کھا نہیں سکتا، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی چربی اور اس کی سری، قربانی کی سری یا قربانی کے پائے یا قربانی کی اون یا قربانی کا دودھ جو ذبح کرنے کے بعد دھویا ہے، ان سب کا وہی حکم ہے کہ اگر کسی ایسی چیز کے عوض میں لی جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کرے گا تو ان سب چیزوں کو صدقہ کر دے گا، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، یا اس جناب جی اس نے کہا کہ میں تجھے چربی دیتا ہوں تو ایسا کر مجھے کچھ پیسے دے دے، جو جتنے بھی پیسے ملیں گے ان کو صدقہ کرے گا، یا اس نے کہا کہ یہ دودھ چویا ہے میں نے قربانی کے جانور کا، سمجھ آ گئی، تو یہ میں تجھ پر بیچتا ہوں 100 روپے کا، جو 100 روپیہ اس کو ملے گا یہ خود نہیں کھا سکتا بلکہ اس 100 روپے کو بھی صدقہ کرے گا، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا چمڑا یا گوشت، قربانی کا چمڑا یا گوشت یا اس میں سے کوئی چیز، قربانی کے جانور میں سے کوئی چیز، یہ کہتا ہے قصاب کو کہ جناب جی ذبح کرنے والے کو یہ بطور اجرت میں تجھے دے رہا ہوں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں جناب جی آپ ہمارے جانور کو ذبح کر دیں، ہم آپ کو چمڑا دیتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے لوگوں میں کہ جناب جی آئیں ہمارے جانور کو ذبح کر دیں، ہم آپ کو چمڑا دے دیں گے، یہ ناجائز ہے، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ چمڑا اجرت پر نہیں دے سکتے، اور نہ ہی قربانی کا گوشت یہ اجرت پر دے سکتے ہیں،
اور نہ ہی قربانی کے جانور میں سے کوئی چیز اس کو اجرت پر دے سکتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ اجرت اگر اس کو دیں گے تو اپنی جیب سے کچھ پیسہ دے دیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں یہی؟ ہاں، قربانی کا چمڑا اجرت میں دینا یہ جائز نہیں ہے، نہ ہی گوشت اجرت میں دینا جائز ہے۔ ہاں، قصاب کو اجرت میں نہیں دیا، اجرت میں چمڑا نہیں دیا یا گوشت نہیں دیا، بلکہ جیسے دوسرے مسلمانوں کو دیا جاتا ہے اس کو بھی دے دیا ہے، اور اجرت اپنے پاس سے کچھ دے دیا، کیونکہ قصاب غریب تھا اور اس پر غریب پر صدقہ لگ سکتا ہے، وہ صدقہ کا مستحق ہے، اب اس کو ایسے دے دیا ہے اور اجرت بھی اپنی جیب سے دے دیا ہے، تو اب کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب اس سبق کا آخری مسئلہ یہ ہے کہ بھیڑ کے کسی جگہ کے بال نشانی کے لیے اس نے کاٹے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ان بالوں کو یا پورے جسم کے بال اس نے کاٹ لیے ہیں، یا کچھ جگہ کے بال نشانی کے لیے کاٹ لیے ہیں، ان بالوں کو پھینک دینا یا کسی کو ہبہ کر دینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ وہ جو قربانی کے جانور بھیڑ ہے نا، ان کے جو بھی بال کاٹے گا نا، ان بالوں کو بھی صدقہ کر دے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟